الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد كان الكلام في الشيء العاشر العاملان في باب التنازع، وصلنا إلى ولا يجوز قام قعد زید ولذلك بطل قول الکوفیین. گفتگو جو ہے ہماری ان اشیاء کے بارے میں ہے کہ جو محتاج ہیں رابط کی طرف. ان میں سے جو 10ویں چیز ہے وہ باب تنازع. باب تنازع یعنی کہ تنازع باب تفاعل کا مصدر ہے، اور باب تفاعل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ بین اثنین ہوتا ہے، دو چیزوں کے درمیان. تنازع زید و عمر، زید اور عمر نے ایک دوسرے کے ساتھ تنازع کیا. تضارب زید و عمر، زید اور عمر نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو مارا پیٹا. تو باب تفاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بین اثنین ہوتا ہے. باب مفاعلہ بھی اس طرح بین اثنین، بین دو کس، صرف امیر کے اندر یہ لفظ آیا، دو کے درمیان ہوتا ہے. تو تنازع بھی دو آ کے عامل جھگڑا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دو عامل. اس کو باب اعمال بھی کہنا ہوتا ہے. دونوں میں سے یہ بات حتمی ہے کہ باب تنازع میں دونوں فعلوں کو عمل دینا واجب ہے، ضروری ہے. دونوں کو عمل دیں گے. غایت الامر یہ کہ ایک جو ہے وہ اس معمول کے لفظ میں عمل کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ کیا ضمیر میں عمل کرتا ہے. اچھا، باب تنازع پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ جگہ نہیں ہے، پھر بھی تھوڑا سا مطلب واضح ہو جائے. اور آج کا جو درس ہے اس کے اندر ربط بھی ہے کہ باب تنازع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دو عامل آ کے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. پھر نحویین نے بھی آ کے باب تنازع ترین باب ہے، متنازع ترین، تنازع فی التنازع ہے. نحویین کے بھی آ کے جھگڑا ہے کہ یہاں پہ کس فعل کو عمل دیں گے، پہلے والے کو، هل الاعمال للاول ام للثانی. کوفہ والے کہتے ہیں یہاں پہ جو آپ عمل دیں گے لفظ میں وہ عامل اول کو دیں گے. کیوں دیں گے عامل اول کو؟ کیونکہ یہ لے سبقتہ، اس کے کیا پہلے آنے کی وجہ سے، یہ پہلے آیا ہے تو اس کو جو ہے دیں گے. بصرہ والے کہتے ہیں نہیں، عامل ثانی اس کو لفظ میں عمل دیں گے، اول کے اندر ضمیر رکھیں گے. بصرہ والے کیا کہتے ہیں؟ اول کے اندر ضمیر رکھیں گے، ثانی کو عمل دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ثانی القریب و یمنع البعید. اب جو اول جو عمل کر رہا ہے، اگر جو ہے فاعل کی ضمیر ہے تو عمل کر سکتا ہے. وہ ضمیر فاعل بعد میں جو ہے وہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کوفہ والے. کوفہ والے کیا کہہ رہے ہیں کہ عامل اول کو عمل دیں گے. بصرہ والے کیا کہہ رہے ہیں؟ عامل ثانی کو عمل دیں گے، اول میں ضمیر رکھیں گے. بصرہ والے کہہ رہے ہیں اگر اول میں آپ ضمیر رکھیں تو فاعل کی ضمیر وہ لوٹ جائے گی متاخر کی طرف. تو ضمیر کا لوٹنا متاخر کی طرف جائز ہے یا نہیں ہے؟ ابھی جو موارد ہم نے پڑھے تھے، عود الضمیر الی متاخر لفظا و رتبتا، ہم نے بیان کیا. تو یہ کچھ مواضع ایسے ہیں کہ جہاں پہ ضمیر کو لفظاً اور رتبتاً متاخر کی طرف لوٹایا جاتا ہے. ان میں ایک باب تنازع بھی تھا. باب تنازع کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ لفظاً اور رتبتاً کیا متاخر کی طرف فاعل کی ضمیر میں لوٹنا لازم آئے گا، جو کہ کیا بولیں؟ یغتفر. باب تنازع میں کیا بولیں؟ معاف کیا گیا ہے. بات واضح ہے؟ یہ بحث تھی. یہ یاد رکھیں. کوفہ والے کیا بولتے ہیں کہ عامل اول کو عمل دینا ہے، ثانی میں ضمیر رکھنی ہے. بصرہ والے کیا بولتے ہیں؟ ثانی کو عمل دینا ہے، اول میں ضمیر رکھنی ہے. دونوں اپنی اپنی دلیلیں لے کر آئے. کوفہ والے بھی اپنی ادلہ لے کر آئے کہ عامل اول کیوں، قرآن کے ذریعے سے کہ بھی قرآن میں عامل اول کو عمل دیا ہے. کلام عرب میں قرآن کے بعد جو شعر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، تو اشعار عرب کو لے کر آئے، پرانے جو اشعار تھے. بصرہ والے اسی طرح دلیل لے کر آئے. دونوں کے اپنے ادلہ ہیں، اپنے جو ہے وہ کیا ہے. ہم نے بھی پیچھے باب تنازع میں آئی تھی بحث، شاید موارد عود الضمیر، مواضع عود الضمیر میں یہ بات وہاں پہ ذکر کی ہے. جس نے سننا ہے وہ کچھ دروس سن لے، نہیں تو سیوطی کے اندر جو ہے باب تنازع جا کے انسان پڑھے تفصیل سے، وہاں پہ یہ بحث کی ہے کہ کیا ادلہ ہے، کیا بحث ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ. ابھی یہ مقام نہیں ہے. آج
جو بیان کر رہے ہیں درس میں، وہ کل کیا بیان کیا تھا؟ گزشتہ درس کے اندر بیان کیا کہ یہ دو عامل باب تنازع کے، ان کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دونوں کیا عمل کر رہے ہیں، دونوں آ کے ایک معمول چاہ رہے ہیں، تو جب رابط نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ دونوں ایک معمول چاہ رہے ہیں یا الگ الگ معمول چاہ رہے ہیں؟ اس لیے عاطف کا ہونا یا کوئی اور رابط عاطف کے علاوہ غیر کونین، اس کا ہونا کیا بولے ضروری ہے، یعنی کہ عامل اول عامل ثانی میں عمل کرے، یہ بھی رابط بن جاتا ہے۔ ابن حشام کہہ رہے ہیں اس شرط کی وجہ سے، کس شرط کی وجہ سے؟ کہ دونوں عاملوں کے درمیان رابط ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال جائز نہیں ہے۔ قام قعد زید ولا یجوز قام قعد زید، کیوں نہیں آگا بتائیں؟ کیونکہ بولے کوئی رابط نہیں ہے یہاں پہ، قامہ اور قعدہ کے درمیان نہ عاطف ہے، نہ قامہ قعدہ میں عمل کر رہا ہے، نہ جواب واقع ہو رہا ہے، نہ جواب شرط ہے، نہ جواب سوال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو مثال صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثال جائز، ضروری ہے کہ قام وقعد زید واو عاطفہ ہو بیچ میں، بات ضروری ہے۔ ولذالک کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ یہ جو ہم نے شرط لگائی، کیا شرط لگائی؟ فلا بد من ارتباطهما اما بعاطف او عمل اولهما او کون ثانیهما، یہ جو ساری باتیں جو پیچھے کل گزری، کہہ رہے ہیں اس اشتراط کی وجہ سے، اس ارتباط بین العاملین کی شرط کی وجہ سے بطل قول الکوفیین، کوفیین کے یہ قول باطل ہے۔ کون سا قول؟ ان من التنازع قول امرئ القیس، امرئ القیس آپ کو پتہ ہے کہ جس کے جو ہے مولانا متقیان نے بھی کہا تھا کہ اس کے جو اشعار ہیں وہ عرب کے اندر اگر کوئی فصیح اشعار کی بات کی جائے وہ کون ہے؟ وہ امرئ القیس۔ معلقات سبعہ کے اندر اس کی کیا ہے؟ پورا ایک معلقہ موجود ہے امرئ القیس کا، خانہ کعبہ کی چھت پہ لا کے، دیوار پہ لا کے کیا ہے لٹکایا جاتا تھا امرئ القیس کا اشعار۔ فصیح ترین شاعر گزرا ہے کون؟ امرئ القیس۔ تو یہ کوفہ والے آ کے اس کا جو یہ شعر ہے، یہ اس کا شعر ہے، کیا شعر ہے؟ کفانی ولم اطلب قلیل من المال، اصل میں پورا شعر اس طرح ہے، ولو انما اسعى لادنى معیشت کفانی ولم اطلب قلیل من المال، یہ پورا شعر ہے۔ ایک مصرع، اگلا مصرع ہے ولكن ما اسعى لمجد مؤثل فقد يدرك المجد المؤثل امثالی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں امرؤ القیس کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ میں ایک تواضع والی، ایک عیشہ دنیہ، یعنی کہ ایک متواضع زندگی گزارنا چاہوں تو مجھے کوئی جو ہے وہ زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے بادشاہوں کی طرح، بلکہ ہلکا پھلکا جو ہے وہ کیا ہو، ایک جبہ ہو اور ایک جو ہے وہ کمرہ مل جائے نجف کے اندر تو کافی میرے لیے، ضروری نہیں کہ جا کے میں مثلا میں جا کے جو ہے وہ فندق جو ہے سب سے مہنگا اس کے اندر جائے، قصر و ضیافہ کے اندر ٹھہروں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ زندگی گزر بسر کرنے کے لیے شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تھوڑی بہت جو ہے وہ ایک متواضع اور مال قلیل میرے لیے کیا بولیں کافی ہے۔ یہ شعر، پورا شعر کا مطلب یہی ہے۔ شعر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں دوبارہ سنیں، ولو انما اسعى لادنى معیشت، کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا میں ادنا معیشہ یعنی کم، متواضع ادنا دنو سے نہیں، متدانیہ معیشہ متدانیہ کے لیے کیا وہ کوشش کروں تو کیا میرے لیے کیا بولے؟ کفانی قلیل من المال، کیا چیز کافی ہے؟ مال قلیل کافی ہے۔ بتا دیں ولیکن، لیکن ما اسعى لمجد مؤثر، میں مجد مؤثر کے لیے کیا کوشش نہیں کر رہا یہ، بلکہ مجد مؤثر یدرکو، وہ درک کرے گی امثالی مجھ جیسے۔ مجد مؤثر یعنی کہ ملک، بادشاہت، مجد یعنی بزرگی، بات آدھے ہو رہی ہے؟ مجد مؤثر یعنی کہ یا تو ملک کے معنی میں یا وہ کہ جو ثروت مند آدمی ہو، یہ مراد ہے۔ کہہ رہے مجھے ضرورت نہیں مجد مؤثر کی، مجد مؤثر جو ملک اور مال ہے اس کو کیا وہ مجھ جیسے انسان کی ضرورت ہے، لیکن میں کیا خود مال سے دور بھاگتا ہوں، مجھے کیا بولیں متواضع زندگی چاہیے۔ یہ بہت ایک لطیف شعر ابن امرؤ القیس کا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب واضح ہے؟ شعر کا مطلب واضح ہے۔ کوفہ والوں نے کیا کیا اس شعر میں کہ معروف قصیدہ اس کا ہی ہے، یہ جو قصیدہ ہے یہ بڑا معروف قصیدہ ہے پورا، اس قصیدہ میں سے دو تین اشعار میں کوفہ والے آ کے بولتے ہیں کہ یہ جو کفانی ولم اطلب قلیل من المال، یہاں پہ کفانی، کفا فعل، نون وقایا یا متکلم بے مفعول اس کا،
اس کفانی کو چاہیے فاعل. لم اطلب، لم اطلب کیا؟ فعل و فاعل. اور لم اطلب کو کیا چاہیے؟ مفعول. بات واضح ہو رہی ہے غیون؟ لم اطلب کا فاعل کیا؟ لم اطلب انا، اور مفعول اس کو چاہیے. دونوں آ کے جھگڑا کر رہے قلیل کے اوپر. کفانی کو قلیل بطور فاعل چاہیے، لم اطلب کو قلیلا بطور مفعول چاہیے. کوفہ والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عامل اول کو عمل دینا ہے. کوفہ والوں کا نظریہ کیا ہے؟ عامل اول کو عمل دینا ہے. بصرہ والے کیا کہتے ہیں کہ عامل ثانی کو عمل دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ القریب یمنع البعید، یہ قریب ہے اس کے. بات آزوری. کوفہ والے کہہ رہے نہیں ہماری بات صحیح ہے. کہہ رہے کیوں صحیح ہے؟ تو ان کے پاس آیت قرآنی بھی انہوں نے استدلال کیا ہے، سیوطی میں جا کے دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں جو امرؤ القیس جو کہ فصیح ترین، یعنی کہ نبی کے دور سے پہلے کا ہی ہے امرؤ القیس. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ پرانا یہ کہہ رہے فصیح ترین تھا اس دور میں. یہ کہہ رہے کہ اس کے شعر کے اندر دیکھیں کفانی، اس امرؤ القیس نے آ کے کفانی کو عمل دیا ہے. جو عامل اول ہے اس کا عمل دیا، قلیل کو کفانی کے لیے فاعل بنایا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کہہ رہے کہ ایک تو ہمارے اس قول کے لیے دلیل ہے. ابن حشام آ کے ادھر جو کہہ رہا ہے العاملان فی باب التنازع، یہ دو محتاج رابط کی طرف، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس شرط رکھنے کی وجہ سے کوفیون کا یہ قول باطل ہو جاتا ہے. کیا قول؟ ایک تو وہ اس امرؤ القیس کے شعر کو باب تنازع میں شامل کر رہے ہیں، اور دوسری یہ جو اپنی دلیل لے کر آ رہے ہیں. کیا دلیل کہہ کر آ رہے ہیں؟ کہ ہمارا جو قول ہے کہ باب تنازع میں عامل اول کو عمل دینا ہے، اس کے لیے شعر ہو جاتا ہے، اس کو دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں دونوں چیزیں باطل ہو جائیں گی. کیسے باطل ہوں گے؟ ابھی بیان کر رہے ہیں. مطلب واضح ہو رہا ہے؟ ابن شام انصاری کیا مشکل ہے کوئی بات واضح؟ بالکل. عبارت پڑھوں ابھی. وَلِذَلِكَ اس مشار الیہ کے لِاشْتِرَاطِ الْارْتِبَاط بَيْنَ الْعَامِلَيْن لکھ لئیے. لِأَجْلِ اشْتِرَاطِ الْارْتِبَاط بَيْنَ الْعَامِلَيْن بطل قول الکوفین. کوفین کے قول کیا بنے گا؟ باطل ہے. وہ کیا؟ ان من التنازع کے باب تنازع میں سے قول امرئ القیس، امرئ قیس کا وہ جو معلقات سبعہ ہیں. علامہ طالب جوری خدا ان کو طول عمر دے، بہت ابھی ان کے بیٹے سے بات ہو رہی تھی میری تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا. بہت زیادہ جو ہے ان کی طبیعت خراب ہے. وہ ہمارے اسد بھائی نے ان کے پاس آج سے کئی سال پہلے تقریباً 15 سال ہونے والے شاید معلقات سبعہ کراچی میں پڑھی تھی ان کے پاس، علامہ طالب جوری کے پاس. تو اسد بھائی بتاتے ہیں کہ ان کو معلقات سبعہ حفظ ہے آج تک. یعنی ابھی وہ 15 سال پہلے بھی 70 سال کے ہوں گے، وہ ابھی 85 سے اوپر کے ہوں. تو ان کو معلقات سبعہ کیا ہے؟ یہ اشعار جو ہے سارے کے سارے حفظ زبانی. اس کو ضرور ویسا کریں. اس کا انہوں نے نجف میں یاد کیے تھے یہاں پہ زبانی عربی میں، اس کی جو ہے نا تشریح وغیرہ انہوں نے زبانی پڑھایا پھر ان کو کراچی میں 4-5 طلباء کو، جن میں ہمارے اسد بھائی بھی ہیں. تو یہ ایک امرؤ القیس کے اشعار وہ ہیں کہ اگر آپ لوگ ان کا مباحثہ کریں، بالخصوص آپ تو شاعر بھی ہیں، تو ایک عجیب تبحر آپ کے اندر آ جائے گا. ان کے جو ہے وہ اشعار کی شرح اور عربی ہویش کے اندر جائیں تو شروحات مل رہی ہیں معلقات سبعہ کی. کیا مل رہی ہے؟ تو جو میں آپ لوگ سے کہہ رہا ہوں ویسا کریں، لے کر آپس سے بیٹھ کر ویسا کریں. کوئی ایسا بنایا پروگرام کہ معلقات سبعہ ایک پورا دورہ آپ لوگ نکال لیں. آپ پہ یاد بھی نہیں کہ تو کم سے کم آپ کی نظروں سے گزر چکی ہوں. بہت فائدہ مند ہے. پہلے اس کی تدریس کی جاتی تھی ایک زمانے میں یہاں پہ، اب تو خیر سے بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. یہ جو کوفہ والے ہیں انہوں نے آ کے اس شعر کو کیا اپنے لیے حجت بنایا. دیکھیں کہہ رہے ہیں یہ فصیح بھی بیان کر رہے ہیں. وَإِنَّهُ ایک تو ان کا یہ قول باطل ہے کہ باب تنازع میں سے، وَإِنَّهُ دوسری بات باطل ہے. تفور اوپر ان من التنازع کے اوپر، انه من التنازع وانه حجة على رجحان اختیار اعمال الاول. اور دوسرا یہ کہ یہ اس بات پر حجت ہے کہ آپ نے کیا اول عامل اول کو عمل دینا مختار ہے. اس بات پر کیا کوفہ والے دلیل بناتے ہیں. وانه حجة یہ حجت ہے على رجحان، کس بات پر حجت ہے؟ رجحان اعمال الاول، اعمال اول کے رجحان پر حجت ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہوگی بولیں آپ؟ ایک تو باب تنازع میں صحیح باطل ہے، دوسرا کیا حجت ہونا یہ بھی کیا بولے آقا باطل ہے. کیوں آقا ابن شام کیوں؟ ابھی نہیں چاہ رہے کیوں. کہہ رہے لأن الشاعر فصیح. کیوں حجت ہے؟ یہ کوفہ والے کہہ رہے ہیں کیونکہ شاعر کون ہے آقا بتائیں. کوئی چھوٹا موٹا شاعر نہیں ہے، فصیح ترین شاعر عرب کا امرؤ القیس کا نام ہے. یعنی مولانا متقیان نے اس کی تعریف کی ہے، امیر المومنین کے جو ابلغ البلغاء افصح الفصحاء، بات واضح ہو رہی، انہوں نے آ کے تعریف کس کی.
وقد ارتکبہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی کوفہ والے کہہ رہے ہیں وقد ارتکبہ ہو کی ملٹری اعمال الاول، اعمال اول کا ارتکاب کیا. کس نے ارتکابہ کس نے ارتکاب کیا؟ امرؤ القیس نے. مع لزوم حذف مفعول الثانی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کیا کہ اس نے مع لزوم حذف مفعول ثانی، فعل ثانی کے مفعول کیا بولے؟ حذف کو لازم قرار دیا اس نے، کہا نہیں اس کو حذف کرو، عامل اول کو عمل دو. وترک اعمال الثانی، اعمال الثانی ثانی کے عمل کو کیا کیا بولے آگا؟ ترک کر دیا اس نے لم مطلوب کے. مع تمکن اعمال الثانی منہ وسلامتہ من الحذف، کہہ رہے ہیں کہ ممکن تھا کہ عامل ثانی کو عمل دے اور وسلامتہ، اور کہہ رہے ہیں کہ مفعول کو کیا بولے؟ ثانی کے مفعول کو کیا سالم رکھے؟ من الحذف، حذف سے اس کو عمل دے سکتا تھا. امرؤ القیس کوفہ والے کہہ رہے کہہ سکتا تھا قلیلا من المال، قلیلا کو نصب دے کے لا مطلب کے لیے مفعول بناتا، کوئی حذف کی ضرورت نہیں تھی مفعول کے، کر سکتا تھا، پھر بھی نہیں کیا اس نے، آ کے کفانی کو عمل دیا. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ باب تنازع کے اندر ہمیشہ آپ عامل اول کو عمل دیں گے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو اس دور کا سب سے بڑا فصیح ترین انسان تھا، جب جو ہے وہ نبی بھی نہیں آئے تھے، اس وقت جو ہے نا یہ امرؤ القیس نے ایسا کیا کفانی کو کہ جو ہے نا وہ عمل دیا. بات واضح یہاں تک آگا. اب ابن ہشام جواب دے رہے ہیں، دلیل سمجھ آئی کوفہ والوں کی. ایک تو باب تنازع میں شامل کیا، دوسرا کیا بولا کہ باب تنازع میں ہمارا جو قول ہے بصرہ والوں، ہمارا جو قول ہے بصرہ والے کیا کہتے ہیں کہ باب تنازع میں جب آ کے دو فعل جھگڑا کریں تو آپ نے ثانی کو عمل دینا ہے، اول میں ضمیر رکھنی ہے، اگر وہ متاخر کی طرف لوٹ رہی ہے تو فاعل کی ضمیر کیا اس کے اندر کوئی اشکال ہی نہیں ہے، عمدہ ہے وہ بات واضح ہو رہی ہے. اور باب تنازع میں معاف ہے، لوٹنے جو قیمت نہیں ہے، مطلب واضح بالکل. یہ کوفہ والے بولتے ہیں کہ نہیں، عامل اول کو آپ عمل دیں گے، ثانی میں ضمیر رکھیں گے. صحیح ہے. دلیل کیا کہنا ہے؟ دلیل کے طور پر ہمارے پاس امرؤ القیس کا شعر ہے. اب ابن ہشام کے جواب دے رہے کہہ رہے ہیں والصواب والحقیقت، اور کہہ رہے حقیقت کیا ہے؟ انه ليس من التنازع في شيء، اصلا اس شعر میں اصلا باب تنازع ہے ہی نہیں. یہ ابن ہشام انصاری ہے. کوفہ والوں نے اتنی محنت کی، آگے پوری ترکیب فٹ کی. ابن ہشام کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اچھا، یہ اس کے اندر خود اس شعر کے اندر کافی جو ہے وہ بحث ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں اپنا اشمونی اور شمنی اور پتہ نہیں کیا کیا، میں بھی دیکھ رہا تھا، اقوال مختلف بحث ہیں، اس کو نہیں چھیڑتے بھی ہم، نہیں تو آپ لوگ گیچ پیچ ہو جائیں گے. یہ دیکھیں کہ درس کے اندر ابھی ابن ہشام کہنا کیا چاہ رہا ہے. جو زیادہ غور و فکر کرنا چاہ رہا ہے وہ دسوقی کی جو شرح اس کو دیکھے، یا تبریزی کی، یا جو حواشی ہے مغنی کے اوپر وہ دیکھے تو اس کے لیے واضح ہوگا. ابھی ابن ہشام کیا کہہ رہے ہیں کہ کوفہ والوں ہم نے جو شرط لگائی دوبارہ سن لیں. کیا شرط لگایا گیا برات؟ کہ عاملوں کے درمیان ارتباط ہونا چاہیے. آپ نے جو دلیل بنائی، ایک تو اس کو باب تنازع میں سے بنایا، دوسرا باب تنازع میں سے بنانے کے بعد اپنے قول کے لیے حجت بنایا کہ ہم لوگ کیونکہ عامل اول کو عمل دیتے ہیں اور امرؤ القیس نے بھی عمل دیا تو ہمارے لیے حجت ہے. کہ یہ بات ہی غلط ہے آپ کی. یہ شعر اصلاً باب تنازع میں سے ہی نہیں ہے، بالکل رد کر دیا. کیوں نہیں ہے؟ اتنی بیچارے کوفہ والوں نے محنت کی، اگر نشام کیوں نہیں ہے؟ بہت غور سے سنیں کیوں نہیں ہے. کہہ رہے ہیں لاختلاف مطلوبی العاملین. ادھر میری طرف دیکھیں، باب تنازع کے اندر آ کے قام وقعد زید، قام اور قعدہ دونوں آ کے زید کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں، معمول ایک ہی ہوتا ہے. باب تنازع میں شرط کیا بنے گا کہ جس چیز کے اوپر آ کے دونوں عامل جھگڑا کر رہے ہیں وہ معمول ایک چیز ہو. اگر الگ الگ ہو تو باب تنازع نہیں رہے گا نا. ایک عامل کو الگ سے چاہیے، مثلا قام حسن وقعد زید، تو کوئی جھگڑا ہے یہاں پہ؟ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. وہ جو تنازع تھا باب تفاعل کا جو معنی ہے بین دو کا، وہی اصل صدق نہیں آئے گا، خارج ہو جائے گا. ابن ہشام کہہ رہے ہیں یہاں پر جو مثالیں جو آپ کہہ رہے ہیں باب تنازع میں شامل کر رہے ہیں، پھر اپنے قول کی حجت بنا رہے ہیں، بھئی یہ باب تنازع میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ کفانی کو الگ معمول چاہیے، لا مطلوب کا الگ معمول چاہیے. کہہ رہے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ شاعر امرؤ القیس کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ میں اپنی متواضع زندگی کے لیے مجھے قلیل مال کافی ہے، ولم اطلب، مجھے کوئی بادشاہ نہیں چاہیے، ملک نہیں چاہیے، مجھے کوئی سلطنت نہیں چاہیے. تو لم اطلب کا کیا بنے گا؟ مطلب مفعول وہ ملک بنے گا. لم اطلب کو اصل قلیل چاہیے نہیں. یہی بات سمجھ، بہت آسان کر کے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ شروعات پڑھیں گے تو آپ خود بھی گیچ پیچ ہو جائیں گے.
ابن ہشام کہہ رہے ہیں ابن القیس کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے اپنی متواضع اور عیشہ دنیہ کے لیے تھوڑا بہت مال کافی ہے، ایک جبہ اور ایک چٹائی ہو کافی ہے، وہ مجھے کیا ملک کی طلب نہیں ہے. بات آج ہو رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ لم اطلب کو الگ معمول چاہیے ملک. اگر کہہ رہے ہیں اس طریقے سے بولے کفانی قلیل ولم اطلب قلیل، میرے لیے کیا قلیل کفایت کرتا ہے اور مجھے قلیل نہیں چاہیے، یہ تو تضاد ہو جائے گا، تناقض ہو جائے گا. بات آج ہو رہی ہے. دقت دیکھ رہے ابن شام کی. تو کہہ رہے باب تنازع ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. باب تنازع میں ہوتا ہے ایک چیز پہ جھگڑا کریں، یہاں پہ لم اطلب کو الگ معمول چاہیے، کفانی کو الگ معمول چاہیے. تو اصلا لیس شیء من التنازع. یہ بات سمجھ مجھے لگ رہا ہے. یہ بھی تھوڑا دقیق میرا لائے گا مزید. ادھر تک تو آسان ہے. کہہ رہے ہیں الاختلاف، ادھر مطلوب ہٹا دیں، آپ اوپر لکھ لیں الاختلاف معمولی العاملین، تاکہ عبارت مشوش کرندہ نہ ہو. لکھ لیں اوپر مطلوب کے اوپر، وہی ایک ہی بات ہے لیکن اور آسان کر کے. الاختلاف معمولی العاملین، کیوں باب تنازع میں سے نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں دو عاملوں کے دو معمولوں میں اختلاف کی وجہ سے معمول ایک نہیں ہے، الگ الگ معمول چاہیے دونوں کو. آگے جعفر واضح ہے بالکل، مطلوب کی جگہ پر معمول لکھ لیں. اب خود آگے بیان کر رہے ہیں فَإِنَّ کفانی طالب لقلیل، کفانی کیا چاہیے بتائے گا؟ وہ طلب کرنے والا اس کو قلیل، طالب جو کفانی ہے اس کو قلیل چاہیے. اور آگے وَأَطْلُبْ، اور جو اطلب ہے لم اطلب، وَأَطْلُبْ طالب للملک، اطلب کیا چاہیے بتائیں؟ ایک معمول ہے، الگ الگ معمول ہے. تو آپ کیسے باب تنازع؟ وہ ملک کے محذوفاً کی جو تقدیر میں ہے، لم اطلب ملکن مفعول ہے تقدیر میں. یہ آغا ابن شام آپ نے کیسے کہہ دیا کہ الملک اس کو چاہیے اور وہ تقدیر میں؟ وہ حذف ہمیشہ محتاج الی القرینہ. قرینہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں للدلیل، کیونکہ ہمارے پاس دلیل موجود. دلیل کیا ہے؟ اب ادھر غور سنیں. دلیل کہہ رہے ہیں پورا شعر سنائیے. ولو ان ما اسعى لادنى معیشۃ، شعر دوبارہ سنیں. کفانی ولم اطلب قلیل من المال، یہ مصرع اول. بعد میں شعر کیا ہے؟ ولكن ما اسعى لمجد مؤصل وقد يدرك المجد المؤصل امثالی. کہہ رہے ہیں کہ میں مجد مؤصل ملک کی کیا بولے آگا؟ مجد مؤصل کے لیے کوشش کی نہیں کرتا میں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے مجد مؤصل ملک. کیوں نہیں ضرورت؟ کیونکہ مجھے ایک متوازی چاہیے. مجد مؤصل کو مجھ جیسوں کی ضرورت ہے، میں اتنا اچھا انسان ہوں. شاعری کہنا چاہ رہے ہیں اگر ملک اور بزرگی جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ پیچھے بھاگ رہی ہو تو کیا بنے وہ میں ہی ہوں. مطلب واضح ہو رہا ہے. یہ شعر کا ایک ترجمہ بالکل واضح اور سلیس ترجمہ. یعنی کیا شاعر ابن القیس حقیقت میں مولا کا فرمان بھی ہے کہ انسان اگر کیا وہ دولت کے پیچھے بھاگے تو دولت اس سے دور بھاگتی ہے، جو اس کو لات مار دے تو اسے کیا بنے گا؟ پیچھے پیچھے آتی ہے. حقیقت ہے واقعی. یہ انسان اگر لات مار دے تو کیا بنے گا؟ دولت اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے. یہ میں نے بہت اپنی زندگی میں دیکھا ہے. یہ اچھا بات واضح بالکل. کہہ رہے ہیں یہ جو شعر ثانی ہے، مصرع ثانی، ولیکن ما اسعى لمجد مؤصل، کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا بولے؟ ملک. اگر ملک مراد نہیں بھی ہو تو مجد مؤصل سے مراد کیا بولے گا؟ کم سے کم یعنی کہ وہ ثروت مندی. بات واضح ہو رہی ہے. کم سے کم مجد کی بزرگ کی بولتے ہیں مجد مؤصل، یعنی کہ وہی بادشاہت اور سلطنت کے معنی میں. بات واضح ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں اگر آپ ملک مراد نہیں تب بھی کیا ثروت مندی کیا بولے اس سے مراد ہے. ولیس طالبا للقلیل، کہہ رہے ہیں کہ وہ قلیل کو طلب کرنے والا نہیں ہے. لم اطلب، لم اطلب کیا بولے آگا؟ ایسا نہیں ہے کہ لم اطلب کسی کو طلب نہیں کرنے والا ملک کو، ایسا نہیں ہے کہ وہ قلیل کو طلب کرنے والا. لیس طالبا للقلیل، قلیل کا طلب کرنے والا. لئلا یلزم فساد المعنی، کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر کیا وہ قلیل کا طلب کرنے والا ہو تو فساد المعنی لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا بتائے گا؟ فساد المعنی لازم آئے گا. کیوں؟ وذلك لأن التنازع يوجب تقدیر قوله ولم اطلب معطوفا على کفانی. کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ بولیں کہ باب تنازع میں سے کیا مانے گا؟ ابن شام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تنازع مان لیں تو تنازع والی صورت میں یہ لازم آئے گا کہ لم اطلب کس پر عطف ہو؟ کفانی کے اوپر. بات آ گیا. کفانی سے پہلے جو شعر ہے مصرے کے اندر وہاں پہ ہے لو. کیا بولے شعر میں؟ دیکھیں شعر دیکھیں. لو ان ما اسعى، آگے نہیں چاہ رہے لیکن پہلے سن لیں اس کو. لو ہے. لو کس کے لیے آگا؟
امتناع کے لیے. لو کس کے لیے؟ لو امتناعیہ غالبہ پڑھا نا. لو کس کے لیے؟ امتناع کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لم اطلب کو عطف کریں کفانی کے اوپر تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ لو اس لم اطلب کے اوپر بھی آئے. لو ہے امتناع کے لیے، لم اطلب ہے امتناع کے لیے. نفی نفی ملی کیا ہو جاتا ہے بتایا گا؟ اس بات ہو جاتا ہے. تو شعر کا معنی کہہ رہا ہے عجیب و غریب ہو جائے گا. عجیب و غریب اس طرح کہ شاعر مصر اول میں کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے اور مصر ثانی میں کہہ رہا ہے کہ مجھے چاہیے. پہلے میں کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں چاہیے. پھر آ کے ثابت کر رہا ہے اطلب القلیل. لم اطلب ہے نفی کے لیے، لیکن اگر آپ پہلے والے پر عطف کریں باب تنازع بنا کر تو نفی نفی اس بات یعنی کہ اطلب القلیل، اس کو قلیل چاہیے اس کو. حالانکہ کہہ رہے ہیں شاعر امرؤ القیس یہ نہیں کہنا چاہ رہا مجھے قلیل چاہیے، لیکن اگر آپ باب تنازع میں شامل کریں گے تو کہہ رہے پورا معنی فاسد ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی کچھ؟ دیکھیں عبارت دیکھیں ابھی. لأن التنازع يوجب تقدير قولي ولم اطلب معطوف على كفاني. کیا باب تنازع کا کیا ہو جائے گا؟ کہہ رہے اس طریقے سے ہو جائے گا ولم اطلب معطوف کس کے اوپر؟ کفانی کے اوپر. وحین اذن کہہ رہے کہ جب ہم حین اذن نے کیا حین عطفنا على کفانی، جب ہم عطف کریں کفانی کے اوپر تو یلزم تو لازم ہوگا کون لم اطلب ہو کی لم اطلب کی طرف کون لم اطلب مثبتا. ابھی جو میں نے واضح کیا کس طریقے سے مثبت ہوگا؟ کیونکہ مصر اول میں شعر دعا سنیں ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني قليل من المال. کفانی ولم اطلب قلیل من المال. لازمہ یہ آئے گا کہ لو پہلے مصرے میں وہ کیا اس کے اوپر بھی آ جائے. لو امتناع کے لیے، یہ بھی امتناع کے لیے. امتناع اس بات. وحينئذ يلزم كون لم اطلب سے کیا لازم آئے گا؟ مثبت اس بات لازم آئے گا. حالانکہ امرؤ القیس اس بات ثابت نہیں کرنا چاہ رہا. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لم اطلب الملک لانه کیونکہ اس وقت یہ اطلب حينئذ داخل. اب اور واضح کر رہے ہیں جو میں نے بات آپ لوگوں کو آسان کر کے بیان کی. ابن حشام اس کو اور واضح کر کے تھوڑا سا پیچیدہ کر دیں گے. اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کہتے ہیں یہ بات کافی تھی لیکن اور ابھی وضاحت کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت اطلب داخل فی حیز الامتناع. کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ امتناع کے حیز میں. خود امتناع کے اوپر نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ امتناع کے یعنی مصر اول میں امتناع ہے. لو بات ضروری. لو شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں کوشش کرتا، میں کوشش ہی نہیں کر رہا میں کیونکہ مجھے چاہیے نہیں. لو ان ما اسعى. بات ضروری ہے. کہہ رہا مجھے ضرورت نہیں کوشش کرنے کی. میرے لیے آگا کہ ابرار کیا ایک بلیک کلر کا کپڑا کافی ہے میرے لیے. یہ پہن کے سو جو، یہ پہن کے اٹھ جو ہے. زیادہ ضرورت ہی نہیں مجھے کوئی میں $100 کے جبے خریدوں. بات واضح ہے. لأنه حينئذ داخل في حيز الامتناع. المفهوم امتناع کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ابھی پوچھا کہہ رہے ہیں من لو کہاں پر ہے؟ پہلے مصرے میں یاد رکھیں، استعمال نہیں کرنا. المفہوم من لو. اب یہ خود لو کے اوپر ڈائریکٹ داخل نہیں ہو رہا، حیز میں. مصر ثانی حیز مصر اول میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ترجمہ جب کریں گے طرف سے ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا. کہہ رہے ہیں لو کا لازم ہے. لو کا بھی کیا معنی ہے؟ وَإِذَا امْتَنَعَ النَّفِي. کہہ رہے ہیں کہ جب نفی ممتنع ہو جائے. لو جب آ گیا لو لم اطلب تو ممتنع ہو گئی نفی. جب نفی ممتنع ہو جائے تو جعل اس بات آ جائے گا. فَيَكُونُ قَدْ أَثْبَتَ. کہہ رہے ہیں اس طریقے سے ہو جائے گا. قد اثبت امرؤ القیس نے کیا ثابت کر دیا؟ طلبه للقلیل، کہ وہ قلیل کو کیا طلب کر رہا ہے. بعد ما نفاه. نفی قلیل کی نفی کرنے کے بعد پھر آگے قلیل کو طلب کر لیا. بقولی مصر اول میں کیا بولا تھا؟ ولو ان ما اسعى. مجھے نہیں چاہیے لادنى معيشة کہ میں کوشش کروں. صحیح ہے. اب مصر ثانی میں کیا بول دیا؟ ثابت کر دیا کہ نہیں مجھے قلیل چاہیے. تو کریں پورا معنی فاسد ہو جائے گا یہ. تو آپ جو باب تنازع بنانا چاہ رہے ہیں، ایک تو میں نے کہہ دیا کہ مطلوب الگ ہے. مطلوب الگ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو فاسد ہو جائے گا معنی شعر کا پورا. امرؤ القیس بیچارہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، سیدھی بات ہے بالکل آسان. امرؤ القیس کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے اپنی متواضع زندگی کے لیے مال قلیل کافی ہے، مجھے ملک وغیرہ نہیں چاہیے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ جو باب تنازع میں لے کر آ رہے ہیں اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ لم اطلب کو عطف کریں کفانی کے اوپر. کفانی کے اوپر عطف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لم اطلب حیز لو کے اندر آ جائے. لو بھی امتناع کے لیے، لم اطلب بھی امتناع کے لیے. نفی اس بات یعنی کہ طلب القلیل. پہلے مصرے میں ابن القیس کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. کس کے لیے بتائیں؟ وہ معیشت
عالیہ کے لیے، بھلے کیا بولے متدانی اور متواضع زندگی کے لیے مال قلیل کافی ہے میرے لیے۔ اب یہاں پہ مثل ثانی میں اس بات میں کیا طلب القلیل کہہ رہا پورا معنی فاسد ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ أَن يُقَدَّرْ، ہاں اب یہاں پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوفہ والے کہہ سکتے ہیں بھئی آپ اس کو واو میں عاطفہ کیوں مان رہا ہے؟ کفانی ادھر دیکھیں، کفانی ولم اطلب اصلا مستانفہ، پورا جملہ مستانفہ بنائے تاکہ نہ یہ عطف لازم آئے، بات واضح ہو رہی ہے؟ ولم اطلب الگ جملہ، کفانی پیچھے والے جملے سے ربط ہے، کوئی اصلا عطف نہیں ہو رہا، اور کیونکہ عطف نہیں ہو رہا تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو الگ الگ ایک ہی معمول کے اوپر الگ الگ فعل جھگڑا کریں گے تو باب تنازع میں شامل ہو جائے گا۔ آپ عاطفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے جو معنی کیا وہ کس صورت میں لازم آ رہے ہیں؟ واو کو عاطفہ بنانے کی صورت میں اور لا مطلب کو عطف کرنے کی صورت میں، ہم عطف ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ابن شام کہہ رہے ہیں بھائی بابا جب تم عطف ہی نہیں کرو گے تو پھر تنازع کیسے لازم آئے گا؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، عطف نہیں کرو گے تو پھر باب تنازع میں سے کیسے بنے گا؟ یہ جب جملہ ہی آپ الگ کر دیں گے تو پھر باب تنازع میں کہاں سے رہے گا؟ یہ انہیں کوفہ والوں کو جواب دے رہے ہیں۔ عبارت دیکھیں، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ أَن يُقَدَّرْ مُسْتَأْنَفًا، کہ اس کو مستانفہ فرض کیا جائے، لِأَنَّهُ لَا ارتباط حِينئذ بَيْنَهُ، اس لا مطلب کے درمیان، وَبَيْنَ كَفَانِي فَلَا تَنَازُعَ بَيْنَهُمَا، کوئی تنازع ہی نہیں رہے گا۔ صحیح ہے؟ آپ تو شامل کر رہے نا کوفہ والوں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مستانفہ جب مانیں گے تو پھر تنازع کیسے رہے گا؟ تنازع ہو گئی اسی صورت میں کہ جب واو کا آپ کیا بولیں عاطفہ مانے، مطلب واضح ہوگا؟ غیون دوبارہ سن لیں آسان کر کے عبارت۔ ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امر القیس کا شعر ہے، اے کوفہ والو، آپ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ شعر ایک تو باب تنازع میں سے اور دوسرا اپنے قول کے لیے کہ باب تنازع میں عامل اول کو اعمال دیتے ہیں، اس کے لیے حجت بنایا۔ ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں آپ کی دونوں باتیں غلط ہیں۔ کیوں دونوں باتیں غلط ہیں؟ آسان سے بالکل پورے بحث کا خلاصہ کہہ رہے ہیں اس لیے غلط ہے دونوں باتیں کہ باب تنازع میں دو عامل ایک معمول پہ جھگڑا کرتے ہیں، اس شعر میں دونوں عاملوں کو الگ الگ معمول چاہیے، کفانی کو قلیل چاہیے، لم اطلب کو ملک چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوفہ والوں کیا سکتا ہے امر القیس جیسا فصیح شاعری کہنا چاہ رہا ہوں، کفانی قلیل ولا مطلب قلیل، النقیضان لا یجتمعان، کفانی قلیل، قلیل میرے لیے کافی ہے اور مجھے قلیل چاہیے بھی نہیں، تو بدبخت تم زندگی کیسے گزارو گے؟ نہ قلیل چاہیے تمہیں اور قلیل مانگ بھی رہے ہو۔ صحیح ہے، نقیضین لازم آئے گا، بات واضح نہیں ہو رہی؟ تو کہہ رہے ہیں بھائی یہاں پہ معمول الگ الگ ہے۔ اب اس معمول الگ الگ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی کہ معمول الگ الگ کس طریقے سے، کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو مصرع ثانی ہے نا اس کے اندر باقاعدہ لفظ ہے مجد مؤصل۔ مجد مؤصل سے مراد کیا ہے؟ ملک۔ معنی کیا اس کا؟ اگر ملک نہیں بھی تو معنی کیا؟ امیری، دولت، مال۔ وہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہاں پہ لم اطلب کا مفعول جو ہے محذوف ہے، وہ ملک ہے۔ وہ جب ملک لیں گے تو باب تنازع سے کیا ہو جائے گا؟ بنے گا خارج ہو جائے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ کوفہ والوں، اگر آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ باب تنازع میں، تو آپ لوگوں کے قول کی بنا پر لازم آئے گا کہ لم مطلب کو کفانی پر عطف کیا جائے، کیونکہ کہ باب تنازع کے اندر دو عاملوں میں رابط ہونا چاہیے۔ یہ آپ بھی مانتے ہیں، یہ رابط کیا بنائیں گے یہاں پہ؟ نہیں، یہاں پہ جو ہے نا عامل اول عامل ثانی میں عمل کر رہے ہیں، بات واضح، رابط ہی واو ہی بنے گا۔ اگر آپ واو کا عاطفہ مانیں گے تو پورے شعر کا معنی خراب ہو جائے گا۔ کس طریقے سے خراب ہوگا؟ کہہ رہے ہیں خراب اس طریقے سے ہوگا کہ لازم یہ آئے گا کہ لم اطلب ما قبل کفانی پر عطف ہو، کفانی حیز لو میں ہے، حیز لو میں ہونا ثابت یہ ہوگا کہ لم مطلب کے اوپر بھی لو آ جائے، لو آ جائے گا تو وہ بھی امتناع کے لیے، یہ لم مطلب بھی نفی کے لیے، نفی نفی مل کے اثبات ہو جائے گا، تو پورا معنی شعر کا خراب ہو جائے گا۔ کوفہ والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پھر اس کو عاطفہ نہیں بنائیں گے، اس کار سے بچنے کے لیے ہم مستانفہ بنائیں گے۔ تو ابن شام کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مستانفہ بنایا تو پھر خود بخود ہی باب تنازع سے خارج ہو جائے گا۔ یہ آپ جو جھگڑا کر رہے ہیں وہ اسی صورت میں ہے کہ واو کو عاطفہ بنائے، ارتباط بنائے تاکہ باب تنازع میں شامل ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ابن شام ایک اشکال مقدرہ خود ہی جواب دے رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی آ کے یہ کہے کہ واو نہ مستانفہ ہے اور نہ ہی عاطفہ ہے، ہم اس کو باب تنازع میں شامل رکھتے ہیں اور واو کو ہم حالیہ بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ تو تنازع بھی رہے گا، معنی بھی خراب نہیں ہوگا اور تنازع میں شامل بھی ہو جائے گا۔ کوفہ والے کہہ رہے ہیں، تو ابن شام کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب میں آپ لوگوں کو کل دوں گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعترتہ الطاہرین۔